آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سایہ تنویر ہادیہ کے شمارے نومبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے النور میں درس حدیث سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے صلہ رحمی، اور اس کی رائٹر ماریہ سعید فلاحی ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، متفق علیہ۔ ترجمہ: انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی طاقت کے بقدر مالی تعاون کرنا، ان کی ہمدردی و خیر خواہی کرنا، دکھ درد اور خوشی و غم کے موقع پر شرکت کرنا، ان کی ملاقات کے لیے جاتے رہنا وغیرہ۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتا ہے، ان کے ساتھ نرمی کے بجائے ترش روی سے پیش آتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے، تو اس موقع پر بھی اسلام ہمیں نرمی و صلہ رحمی اور اچھے سلوک کا حکم دیتا ہے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑ دے۔ بخاری۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن صفات والوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اس سے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تم اسے جوڑو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم یہ کام کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے آسان حساب لیا جائے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ صلہ رحمی کی بنیاد مذہب پر نہیں ہوتی، رشتہ و قرابت پر ہوتی ہے۔ رشتہ دار چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ جو ایمان نہیں لائی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہتر سلوک جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ کئی انصاری صحابہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ایمان نہیں لائی تھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے تھے۔ پڑوسی چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح وقتی پڑوسی یعنی ٹرین یا ہوائی جہاز یا بس کے ساتھی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس حکم میں مسلم و غیر مسلم دونوں شامل ہیں۔ اگر غیر مسلم والدین یا رشتہ دار یا پڑوسی شرک یا گناہ کرنے کا حکم دے تو اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، البتہ دنیا میں حسن سلوک، حسن اخلاق اور تحمل کے ساتھ اچھی طرح ان کا ساتھ دینا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اگر وہ دونوں کوشش کرے کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور میری طرف رجوع کرنے والے کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ سورہ لقمان آیت 15۔ احادیث میں جہاں صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے وہیں قطع رحمی کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ عن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل جنت قاطع۔ ترجمہ: جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکشی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فوراً اس گناہ کرنے والے کو سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی سزا دے۔ جامع ترمذی۔ موجودہ نفسا نفسی کے دور میں قطع رحمی کی خلیج وسیع تر ہو گئی ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل کے بے جا استعمال کی وجہ سے بچوں کی صحیح تربیت کی ذمہ داری، رشتہ داروں کے حقوق و صلہ رحمی اور میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جن کے ہزاروں دوست ہوتے ہیں، حقیقی زندگی میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ رشتہ داروں کے دکھ سکھ میں شرکت کرنا، ان سے ملاقات کے لیے جانا، یہ سب اب بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجتاً رشتہ داریاں ختم ہونے لگیں اور خاندان بکھرنے لگے ہیں۔ ایک مضبوط خاندان اور بہترین سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ صلہ رحمی کے متعلق قرآن و حدیث کے احکام کو عام کیا جائے اور ان کو عملی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔